ہمارے نوجوان آج کربلا کے میدان میں جانے تیار ہیں۔ ہماری گھر کی بہنیں، ہمارے معاشرے کی بہنیں کربلا کے میدان میں جانے تیار ہیں، لیکن ہمارے جو نوجوان ہیں جو ڈھول تاشے بجاتے ہیں، اذان ہوتی ہے لیکن ان کے دل پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوتا کہ امام حسین نے جو کربلا کے میدان میں اپنے سر کو قلم کرا دیا تو کس کی خاطر کرایا؟ کس کی خاطر کرایا؟ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی پلوٹ کے خاطر گئے تھے کربلا میں؟ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کاروبار کے لیے گئے تھے کربلا میں؟ نہیں پیارے دوستو، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں گئے تھے تو صرف اور صرف اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی خاطر گئے تھے۔ لیکن جب ظالموں نے، یزیدیوں نے یہ دیکھا کہ یہ بیعت نہیں کرے گا، ارے یار امام حسین کی ذات وہ ذات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، میں ہر ایک تقریر میں بتاتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا حسن میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، اور میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شرابی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں۔ امام حسین کا ہاتھ تنہا ہاتھ نہیں تھا، وہ مصطفیٰ کی شریعت کا ہاتھ تھا پیارے دوستو۔ اور آج ہم نماز پڑھنے تیار نہیں ہیں، ہم ڈھول بجا رہے ہیں، نہ ہمیں اذان کا ٹائم کا وقت پتا ہے، نہ نماز کا وقت کا پتا ہے، نہ ہم قرآن پڑھنے تیار ہیں، ہم کیسے حسینی ہیں؟ کیا جواب دو گے امام حسین کو کہ ہم حسینی ہیں؟ ہم امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سردار ہیں جنت کے، یاد رکھنا پیارے۔ اگر جنت کے دروازے سے انہوں نے لٹا دیا تو پوری کائنات میں پھر کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری بخشش کرا سکے۔ آج ہم نے اتنے ہلکے میں لے لیا کربلا کے میدان کو، آج ہم نے فیشن کے طور پہ میلوں میں، ہمارے کربلا کے میدان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے کربلا کے میدان میں جھولے لگ رہے ہیں، حلوہ پراٹھے کی دکانیں لگ رہی ہیں، بسات کرنے کی۔ بھائی کیا ہے یہ؟ کیا ڈرامہ بنا رکھا ہے؟ کھیل تماشے ہمارے یہاں کی کربلا میں ہوتے ہیں یار، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ امام حسن امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے پکڑے کب تھا؟ ہم نے پکڑے کب تھا؟ جب یزیدیوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ بیعت نہیں کرے گا، وار کیا جائے۔ مختصر بتا رہا ہوں، اپنے گھر والوں کو قربان کروا دی صرف نانا کی شریعت کی خاطر اور اللہ کی رضا کے لیے۔ علماء فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کو اس طرح کاٹ رہے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹ رہا ہو۔ ارے مولا علی شیر خدا کا بیٹا شیر ہی تو ہوگا، اور ایسا بیٹا جس کی عمر 56 سال کی عمر میں یہ خطوط آئے ہوں کہ اے حسین، وہ خبریں آ رہی ہیں مدینے کو کہ حسین ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو، تو وہ امام حسین مولا علی کا شیر خدا کا بیٹا کیسے بیعت کر لیتا؟ پتا چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عام شخصیت کا نام نہیں بلکہ جنت کے مالک کا نام ہے۔ میں جنت کا مالک کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا، جنت بنانے والا خدا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مالک بنا دیا، اور محبوب نے اپنے نواسوں کو مالک بنا دیا۔ آج بندہ عمرہ کرنے جاتا ہے، جب مدینے سے واپس ہوتا ہے تو اس کے دل پہ بجلیاں گرتی ہیں یار کہ کاش میں 2-4 دن اور رہ لیتا۔ امام حسین کے دل سے پوچھو جب مدینہ چھوڑا ہوگا تو میرے حسین کے دل پر کیا بیتی؟ جب خطوط آنے لگے، علماء فرماتے ایک سے لے کر یعنی کہ 150 خطوط آئے تھے۔ ان خطوطوں میں یعنی ان خطوں میں کیا تھا؟ اے حسین اگر تم نہیں آئے کربلا میں تو ہمیں مجبوراً یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی، اور اس کا جواب میدان محشر میں اپنے نانا کو تمہیں خود دینا پڑے گا۔ تو بتاؤ میرا حسین کیوں نہیں جاتا کربلا کے میدان میں؟ آج ہم نے محرم کے نام پر کھچڑا بناتے ہیں اور نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتے۔ ہم کھچڑا کھانے تیار ہیں لیکن 5 وقت کی نماز پڑھنے تیار نہیں۔ امام حسین نے اپنے گھر والوں سے کہا سامان پیک کرو، اب ہمیں یہاں سے روانہ ہونا۔ کہا میں ابھی آتا ہوں۔ رات کا سناٹا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا مصطفیٰ کے روزے پر جا کر کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں اے نانا
اب تمہارا حسین کبھی واپس مدینہ نہ آئے گا۔ کبھی پیارے دل کی گہرائیوں سے سوچ کر دیکھو کہ جب میرے حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو میرے حسین کے دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ اس کے بعد میں کہا نانا مصطفیٰ یہ آخری سلام اپنے حسین کا لے لو۔ آخری سلام کیا، پھر اپنی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر پہنچے اور عرض کرتے ہیں ماں آج تیرا بیٹا تیری تربت کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اور آج ہمیں ان کا کہنا ماننے تیار نہیں ہے۔ صرف 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ہی تو پڑھنی ہے، حلال کام کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، یہی شریعت ہے۔ لیکن اپنی ماں کی قبر پر گئے، جو کہنا تھا کہا، پھر آخری سلام ماں کو کیا۔ علماء کی میں نے زبان سنا ہے کہ آپ کو ایک نیند کا جھونکا آیا، اور نیند کا جھکانے کے بعد میں اس میں سیدہ طیبہ عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں بیٹے حسین تو تنہا اکیلا نہیں ہے کربلا میں، تیری ماں فاطمہ بھی آئی۔ علماء فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے کہا تھا بیٹا اگر شریعت کا خیال نہ ہوتا تو میں آج تجھے قبر سے نکل کر میں تجھے اپنے گلے سے لگا لیتی، لیکن بہرحال مختصر یہ ہے کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ وہ مدینہ جس مدینے میں آپ کے نانا رہتے ہوں وہ مدینہ چھوڑ دیا، جس گلیوں سے آپ گزرتے تھے مدینے کی گلیاں چھوڑ دیں۔ کس کی خاطر؟ نانا کی شریعت کی خاطر۔ آج ہم محلے کی مسجدوں میں جانے تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھنا پیارے، آؤ توجہ کرو، امام حسین کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ہم یہ اعلان تو کرتے ہیں لیکن ہم نے پکڑا کب ہے؟ یقین جانو پیارے مسلمانوں، جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے وہ پکا سچا نمازی ہے، وہی امام حسین کا ماننے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی تاشے بجا رہا ہے، کوئی شور شرابہ کر رہا ہے، یہ حسینی نہیں ہے، یہ حسنی نہیں ہے، بلکہ پتہ چلا پیارے مسلمانوں جب میرے حسین نے تلوار کربلا میں چلائی تو یزیدیوں کو اس طرح کاٹ رہے تھے جیسے کوئی گاجر مونلی کو کاٹ رہا ہو۔ جب یزیدیوں نے یہ دیکھا کہ یہ نماز کی حالت میں ہے، اب اس سے اچھا موقع نہیں ہے، یزیدیوں نے سوچا اب اس کا سر کو تن سے جدا کر دو۔ ایسا وار کیا، میرے حسین کا سر تن سے جدا کر دیا، اور ان کمبختوں نے، ان خبیثوں نے، ان ذلیل کمبخت بادشاہوں نے، ان ظالم بادشاہوں نے میرے حسین کا سر نوک نیزہ پر رکھا۔ لیکن پیارے دوستو یقین جانو، یقین کرو پیارے مسلمانوں، کربلا کا میدان ایسا میدان نہیں تھا، کربلا کا منظر کوئی ایسا معمولی منظر نہیں تھا۔ جب نوک نیزہ پر میرے حسین کا سر رکھ دیا، اب یہ نکال رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، لیکن قربان جاؤ پیارے دوستو، امام حسین اپنے غلاموں کو یہ آخری درس دے رہے تھے، اے میرے غلاموں سنو سنو، جس کا سر کٹا نہیں ہے وہ سر نیچے ہے، اور جس کا سر کٹ گیا ہے وہ سر بلند ہے۔ قربان جاؤ امام حسین پر۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ میرے امام حسین کے لمبے مبارک ہل رہے تھے۔ علماء فرماتے ہیں امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس قرآن کو پڑھ رہے تھے جس قرآن کو سننا ثواب ہے، جس قرآن کو پڑھنا ثواب ہے، جس قرآن کو دیکھنا ثواب ہے۔ آج ہم نے قرآن کو طاقوں میں رکھ دیا، آج ہم نماز پڑھنے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو حسینی کہلواتے ہیں، حسنی کہلواتے ہیں، ہم کربلا کے میدان میں تو جاتے ہیں لیکن امام حسین کو تو مانتے ہیں لیکن امام حسین کی نہیں مانتے ہیں۔ اگر تم سچی پکی محبت امام حسن امام حسین سے کرنا چاہتے ہو تو اگر تم سچی پکی محبت امام حسن اور امام حسین سے کرنا چاہتے ہو تو آج سے ہی عہد کر لو، کچھ بھی ہو جائے ہم نماز کی پابندی کریں گے، کچھ بھی ہو جائے ہم اچھے عمل کریں گے، کچھ بھی ہو جائے ہم امام حسین کے غلام بن کر دکھائیں گے، شراب سے دور رہیں گے، زناکاری سے دور رہیں گے، برے کاموں سے دور رہیں گے۔ قسم خدا کی پیارے مسلمانوں، جب تم ان سے محبت کرنا شروع کر دو گے، قسم خدا کی ان کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کامیاب، ان کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور قبر میں بھی کام آئے گی اور میدان محشر میں بھی کام آئے گی۔ اور یوں ہی نہیں کہا تھا اعلی حضرت نے، اعلی حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 گانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔